بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں تازہ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، ہم کوئی زیادہ دعوے تو نہیں کرتے، ہمارا تو عمل ہی ہے جو آپ کو دکھائی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ کوئی مریخ سے آتی ہیں، یہ دنیا میں ہی موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ یہ غیر ضروری قسم کی اس میں جذباتیت کو ملا کر اور ایسے تو یہ شوئے والا کام نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کے فضل سے آپ کو جو دنیا میں جدید ترین سازشی تحریکیں موومنٹ اور اس حوالے سے پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے لیے چیلنجنگ جو صورتحال ہے اس پہ ہی بات کرتے ہیں۔ آپ نے اندازہ کیا کہ آج سے صرف 3 سال پہلے تک ہماری بہترین جنگی حکمت عملی صلاحیتوں کے باوجود ہماری کیونکہ پالیسی کمزور تھی، خارجہ پالیسی، ہم اپنے دفاع کی ہر جنگ آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز سے ہارتے جا رہے تھے۔ تو بھارت ہمیں دنیا میں اکیلا کرتا چلا جا رہا تھا۔ امریکہ، یورپی یونین، اقوام متحدہ یا فیٹف جیسے ادارے پہ یوں بھارت نے اپنی مضبوط خارجہ پالیسی کے بل پر اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھے اور ہمیں اس نے بالکل دیوار کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا تھا۔ بھارت بلوچستان سے لے کر گلگت بلتستان اور فاٹا سے لے کر کراچی تک خون کی ہولی کھیل رہا تھا، بارود کے دھماکے کروا رہا تھا، لیکن دہشت گرد سٹیٹ کا تمغہ ہمارے سینے پہ سجا ہوا تھا۔ یہ ہماری ناتواں خارجہ پالیسی ہی تھی کہ 70,000 جانیں اور 150 ارب ڈالر گنوانے کے بعد بھی پوری دنیا کے سامنے ہم ہی برائی اور دہشت گردی کا سمبل بنے ہوئے تھے۔ اس تمام کے دوران حکمران ایسے تھے چپ، بالکل اللہ یہ اندازہ فرمائیں کہ کلبھوشن کی گرفتاری پر اس دور کی حکومت کے ایک شخص کی زبان بھی سے وہ نام نہیں نکلا، حالانکہ صحافیوں نے درجنوں مرتبہ ان کی زبانوں سے نام ہی نکلوانا خوف کے مارے نام ہی نہیں لیتے تھے۔ اس دور اس کے جو حکمران تھے ایسے چپ تھے جیسے ان کے ہونٹوں کو سی دیا گیا ہو یا وہ خود کسی منصوبے کے تحت اس گھنونے کھیل کا حصہ ہوں۔ یہی صحیح تھیوریاں پیدا ہوئی ہیں نا بغاوت کی، یہ سیاسی تھیوریاں کہ جناب میاں صاحب کو جو فلانے انڈیا سے رابطے ہیں تو اس کے فلانے سے ہیں تو اس کے فلانے سے، پھر لوگ اس طرح کی رائے قائم کرنے میں حق جانا ہوتے ہیں۔ بھارت اور بالخصوص کلبھوشن یادو کے حوالے سے تکلیف دہ حد تک ایسی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے جیسے بھارت سفارتی تنہائی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ پاکستان کا تو کوئی ان دنوں میں وزیر خارجہ بھی نہیں تھا باقاعدہ۔ دنیا کا کوئی اخبار، کوئی ٹی وی چینل، کوئی پلیٹ فارم ایسا نہ تھا جہاں ہمیں مطعون نہ کیا جاتا ہو۔ اپنا سب کچھ گنوانے کے بعد بھی یوں لگتا تھا جیسے کل جہان کی مصیبتوں اور تباہیوں کی وجہ صرف ہم ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ہماری حیثیت کسی طور ایک پنچنگ بیگ سے زیادہ ہرگز نہیں تھی، لیکن الحمدللہ آپ یہ بات تسلیم کریں گے کہ کافی حد تک اب باتیں جو ہے نا پلٹ چکی ہے، اور محض 2.5 سال میں یہ سب ماضی کا قصہ دکھائی دیتا ہے۔ کہاں ہم گہری سفارتی تنہائی کا شکار تھے اور کہاں اب دنیا کے بڑے بڑے فیصلے ہماری مشاورت اور مدد سے الحمدللہ ہوتے ہیں۔ ریاست کے 3 اہم ترین عناصر میں دفاع تو پہلے ہی مضبوط تھا، معیشت کی بحالی کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن خوبصورت ترین پہلو ہماری خارجہ پالیسی ہے جہاں انتہائی قلیل مدت میں اللہ کی رضا سے ہم دشمن کو شکست پہ شکست دے رہے ہیں۔ پاکستان کا نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، مالدیپ، بھوٹان کے ساتھ تعلقات میں انتہائی بہتری آنا، انڈیا کا ان ممالک سے قریباً جنازہ نکلنا اور خصوصاً چین کا کھل کر پاکستان کی حمایت میں آنا اور انڈیا کو خاص طور سے لداخ میں اور ہمالیہ میں بھی ٹف ٹائم دینا، یہ سب کیا ہیں؟ لیکن یہ تبدیلیاں راتوں رات تو نہیں آتی،
اسی طرح دنیا کی اب جتنی بین الاقوامی بڑی کانفرنسیں خصوصاً سینٹرل ایشیا میں ہوتی ہیں، ان میں پاکستان کو باقاعدہ ایک باعزت مقام حاصل ہے، نمائندگی حاصل ہے، اور ہر جگہ جہاں سے بھارت ہمیں نکالنا چاہتا تھا وہاں سے وہ خود پسپائی اختیار کر رہا ہے۔ فیٹف کا مسئلہ صرف اس لیے الجھا ہوا ہے کہ ابھی تک انڈیا سے امید ہے امریکہ کو کہ کسی نہ کسی سطح پر وہ اس کھوٹے سکے کو چلا لیں گے اور یہ افغانستان میں ان کے حق میں چل جائے گا۔ یہ امید بھی دم توڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین کرام، افغان امن منصوبہ پاکستان کی رضامندی سے جڑ چکا ہے، یہ بات آپ کو ماننی چاہیے۔ ایسی مضبوط خارجہ حکمت عملی کے چند ماہ پہلے دنیا کی سب سے بڑی منڈی کی کشش بھی امریکی صدر سے مرضی کے 2 بول ادا نہ کروا سکی۔ آزاد کشمیر کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے والے انڈیا کو اب کنٹرول لائن پر امن چاہیے، اور جنوبی ایشیا کی ریاستوں کو ساتھ ملا کر ہماری ناکہ بندی کا بندوبست کرنے والا سفارتی تعلقات کی بحالی کا کٹورا اٹھائے رحم طلب نظروں سے الحمدللہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ دن ہماری گزشتہ 33 سالہ خارجہ پالیسی کے سب سے بہترین دن ہیں، جب ہم اندھیروں سے صرف آزاد ہی نہیں ہو رہے بلکہ حکمت عملی سے دشمن کی سجائی ہوئی سفارتی صفوں میں گھستے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی میں سفارتی جو پاکستان کی پالیسی میں ایگریشن آئی ہے، جو ہم مطلب یہ اس سے پسپائی سے اب ہم ایڈوانس کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اور ہمارا مطلب ایک طرح کا ہراول دستہ بن کر یہ خارجہ پالیسی جو آگے آگے چل رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی سیدھی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک بات کا فیصلہ کیا کہ جو ان کی پالیسیز ہے نا پچھلے کو 70 سال سے 60 سال سے قریباً 60 یا سمجھے 50 سال سے، کہ امریکہ کو تو خوش رکھنا ہی ہے، چائنا کو بھی خوش رکھو۔ ہم نے جب یہ سی پیک یہ کیا تھا، اس وقت ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی جس کا بنیادی کردار ہوتا ہے ہار کرنے میں کچھ، اس نے شاید یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے گلے کا ایسا پھندا بن جائے گا کہ پوری یہ میڈل ایسٹ ہمارا دشمن بن جائے گا، یہ خلیجی ریاستیں، یہ ایران، یہ انڈیا تو خیر ہے ہی شروع سے بن جائے گا۔ یہ ہم نے پیش بندی معاف کیجئے کی نہیں تھی۔ ہم سمجھتے تھے کہ تجارتی منصوبہ دنیا ہی بناتی ہے، ایسے کام کرتی ہے، امریکہ کا اس سے کیا لینا دینا، لیکن ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ بھائی اب مقابلہ جو معیشت کے میدان میں، جنگ کے میدان میں تو ہے نہیں، یہ جنگ بھی اصل میں ان کی معیشت مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے نا امریکہ کی۔ اگر امریکہ یہ پنگے بازیاں نہ کرائے تو اس کا اسلحہ نہیں بکے گا، تو اور اس کے پاس کیا ہے بیچنے کے لیے؟ 8 فٹ 20 فٹ لمبی گاڑیاں، وہ کون سے سڑکوں پہ چلیں گی ایشیا کی؟ امریکہ میں تو چھوٹی گاڑیاں بھی نہیں بنتی، اور جو دوسرا اس کا سامان ہے وہ ٹگے ٹوکری چین بنا رہا ہے۔ جاپان کو پھینک دیا چین نے۔ بھائی کل تک آپ کے گھروں میں ہر چیز جاپانی ہوتی تھی، اب دیکھ لیں آپ کے پاؤں کی جوتی سے سر کی ٹوپی تک، میں کہتا ہوں تسبیح اور والی ٹوپی جو ہوتی ہے وہ والی ٹوپی، حج والی ٹوپی تک، آپ کے جائے نماز تک سب کہاں بنتی ہے؟ میڈ ان چائنا۔ یہ ہے وہ معیشت کی کامیابی۔ اس کا سبق چائنا نے پاکستان کو پڑھایا ہے۔ چائنا نے پاکستان سے یہ کہا کہ آپ اپنی ایٹم بم کی ڈٹینس والی پالیسی جو ہے نا اس کو مضبوط بنائے رکھیں، اس میں راکٹ سازی میں، میزائل سازی میں دشمن کو یقین دلائے رکھیں کہ آپ اس سے آگے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنا ٹیلنٹ دیا، ہم نے اس دشمن کو اس بات کا قائل کیا، اپنے کام سے قائل کیا کہ تمہاری ایسی تیسی تم نہیں کچھ کر سکتے، جس کے بعد آج ہم اس پوزیشن میں کھڑے ہیں کہ ہم انڈیا کو للکار سکتے ہیں، دنیا کو للکار سکتے ہیں۔ امریکہ ہمیں حملے کی دھمکی نہیں دے سکتا، اس کو پتہ ہے مرتے مرتے بھی ایسا کام کر جائیں گے کہ جو تاریخ میں نقش ہو جائے گا۔ یہی ہوتا ہے سب کچھ۔
اب اگر پاکستان نے جو پالیسی شروع اس کو کنٹینیو رکھا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جلدی انشاءاللہ اگلے 5 سال تک آپ ایک بدلے ہوئے پاکستان کے سٹیزن ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں. آپ کا بہت شکریہ.